بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پانی زیادہ پیا کرو، اس سے آپ کی عقل میں اضافہ ہوگا۔ یہ غصے کو بھی ٹھنڈا کرتا ہے اور کھانے کو بھی ہضم کرتا ہے۔ روزانہ جلدی اٹھنا جسم چست اور صحت مند بناتا ہے۔ بدن میں سستی پیدا ہونے لگے تو سرسوں کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ کھانا کھا کر صرف ایک کھجور کھا لیا کرو، اس سے پیٹ میں گیس نہیں بنے گی۔ ایک چٹکی کالا نمک نہار منہ چکھنے سے دل کا دورہ نہیں بڑھتا۔ دل کمزور ہو تو نیم گرم پانی میں نمک ملا کر یا نمک ڈال کر پی لیا کرو۔ سفر پر جانے سے پہلے پودینے کی ڈنڈلی چبانے سے قے اور متلی کا مسئلہ نہیں آتا۔ نہار منہ دودھ میں شہد ڈال کر پینے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ کچی روٹی کھانے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ جس کی نظر کم ہو رہی ہو اسے مچھلی کا سالن بنا کر کھلاؤ، اس کی نظر تیز ہو جائے گی۔ بڑے پیٹ جمع کرنے سے پیدا ہونے والے بچے سست اور گندا ذہن ہوتے ہیں۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہو تو نہار منہ پیاز اور شہد ملا کر کھایا کرو۔ گھر میں جھاڑو کو کھڑا کر کے رکھنے سے کوے زیادہ آتے ہیں۔ اگر گھر میں سونف کا پودا ہو تو گھر میں سانپ نہیں آتے۔ جس گھر میں خرگوش ہو اس گھر میں کبھی فالج کی بیماری نہیں ہوتی۔ ککر کی لکڑی کو چبانے سے جسم کی الرجی ختم ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں نیم کا درخت ہو اس گھر میں پوری 100 بیماریاں نہیں آتی۔ سفیدے کے پتے چبانے سے 50 سال تک زکام نہیں ہوتا۔ 100 سال تک تندرست اور جوان رہنا چاہتے ہو تو رات کو اسبگول کا چھلکا پانی میں گھول کر پی لیا کرو۔ کھیرا چبانے کے بعد اس کے چھلکے کچرے میں پھینکنے کی بجائے واش روم کی نالی اور باورچی خانے میں قدروں میں یا کونوں میں ڈال دیں، اس سے لال بیگ نہیں آئیں گے اور بھاگ جائیں گے۔ جس کو نزلہ زکام ہو جائے چائے بناتے وقت ایک چٹکی خسخاس کی ڈال دیں، یعنی دودھ چینی پتی پانی ڈال کر چائے بنائیں اور ایک چٹکی خسخاس ڈال کر ابالیں، چھان کر پی لیں، نزلہ زکام ختم ہو جائے گا۔ نہایت ہی آزمودہ نسخہ ہے۔ اگر کسی کی کھانسی نہ رک رہی ہو تو 2 سیب کے چھلکوں کو 1.5 کپ پانی میں اتنا پکائیں کہ آدھا کپ رہ جائے، اس میں 1 چمچ شہد مکس کر کے ہی پی لیں۔ اتنا گرم ہو جو پیا جا سکے، 3 دن پینا ہے۔ ماش کی دال رات کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح اس پانی میں منہ دھونے سے جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ نہانے سے قبل ناف میں زیتون کا تیل لگا لیا کرو، جسم میں بدبو اور میل جلدی نہیں آئے گی۔ روٹی کھانے سے پہلے 1 عدد بڑی الائچی کھا لیا کرو، روٹی جلد ہضم ہو جائے گی۔ کچے پھل کھانے سے قبل لیموں کا رس 1 قطرہ پی لو، کچے پھل کی وجہ سے پیٹ میں درد نہیں ہوگا۔ اگر گھر میں کوئی دمے کا مریض ہو تو زیتون کے تیل میں دیا جلا کر کمرے میں رکھ دو اور مریض کو لٹا دو، مریض بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ انار کے پھلوں کا پانی نچوڑ کر ناک میں ڈالیں، اس سے نکسیر بند ہو جائے گی۔ گھر میں رزق بڑھا دینے والی معمولی کام: روٹی کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ پخانے کے بعد کلمہ پڑھ کر ہاتھ دھونا چاہیے۔ رات کو تمام برتنوں کو دھو کر الٹا کر کے رکھنا چاہیے۔ اللہ کے لیے لوگوں کی سختی کو برداشت کرنا، صبح دیر تک سوئے رہنے سے پرہیز کرنا،
صبح کی نماز کے بعد سونے سے بھی پرہیز کرنا، مکھی پانی پی رہی ہو تو اڑانے سے پرہیز کرنا، اذان سنتے ہی خاموشی اختیار کرنا، ہر نماز کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کرنا، ہر نماز کے بعد استغفار پڑھتے رہنا۔ اگر گردوں کی بیماری کا مسئلہ ہو تو رات کے کھانے سے پہلے 21 کالی مرچوں کا کھوا بنا کر پینے سے گردوں کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ صبح سحری میں رات کی باسی روٹی دہی کے ساتھ کھا لیں، اس سے دن بھر پیاس نہیں ستائے گی اور روزے کی حالت میں کمزوری محسوس نہیں ہوگی۔ شکر کے شربت میں سونف ملا کر پینے سے قبض دور ہو جاتی ہے۔ بد ہضمی کو دور کرنے کے لیے پودینے کا رس لے کر برابر مقدار میں شہد اور لیموں کا رس ملا کر پی لیں، بد ہضمی دور ہو جائے گی۔ اگر نیند نہ آ رہی ہو تو پکے ہوئے کیلے پر زیرہ لگا کر کھانے سے نیند جلدی آ جاتی ہے۔ ناک پر اچھی سی کولڈ کریم سے مساج کرنے کے بعد ٹاول سے کریم کو اتار لیں۔ اب لیموں کے رس اور چھلکے ناک پہ رگڑیں اور لیموں کو ہاتھ سے دبا کر نکال دیں۔ روزانہ چیری کھانے سے ہڈیوں اور جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ سونے سے قبل گرم پانی میں نمک ڈال کر غرارے کرنے سے رات کو نیند میں خراٹے نہیں آتے۔ فریج میں رکھے چاول بار بار مت کھائیں، معدے میں درد اور ڈائریا ہو سکتا ہے۔ مکھن کو ٹھنڈا کر کے 1 چمچ کھا کر سونے سے گرمی نہیں لگتی۔ پٹھوں میں درد یا کھچاؤ ہو تو دوپہر کے وقت کالی مرچ چبا لیا کرو۔ جس گھر میں لڑائی جھگڑے زیادہ ہوں وہاں کبھی رزق کی فراگی نہیں ہوتی۔ دودھ میں کشمش ڈال کر کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ اگر لیموں پانی پیتے وقت لیموں کے بیج منہ میں آ جائیں تو چبا کر کھا لو، اس سے بدن کی کمزوریاں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ بالوں میں خشکی ہو تو شیمپو میں ٹماٹر کا رس ملا کر سر پر لگائیں، سر کی خشکی ختم ہو جائے گی۔ پیٹ کی گیس زیادہ نکل رہی ہو تو چاکلیٹ کھا لو، گیس نکلنا کم ہو جائے گی۔ سبز پیاز کے پتے بواسیر والے شخص کو نہار منہ کھلانے سے بواسیر ختم ہو جاتی ہے۔ کھانے کے بعد 2 گھنٹے مت سوئیں، اس سے پیٹ کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ پیٹ میں گیس بھر گئی ہو تو کھانے والا سوڈا پانی میں ملا کر پیو، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ کھانے کے بعد غسل کرنے سے انسان کی جان جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ غسل کرنے سے خون کی روانی بہت تیز ہو جاتی ہے۔ ہاتھ پاؤں کی خوبصورتی کے لیے دودھ کی بلائی میں سرکہ ڈال کر لگاؤ۔ پیٹ میں درد رہتا ہے تو نہار منہ دہی کھاؤ۔ دہی اور آڑو ایک ساتھ کھانے سے پیٹ کے سارے کیڑے مر جاتے ہیں۔ موم بتی کا موم پھٹی ہوئی ایڑیوں پر لگاؤ، پھٹی ہوئی ایڑیاں صاف ہو جاتی ہیں۔ ذہنی تھکاوٹ کو دور کرنا ہے تو گوشت کی جگہ سلاد کھانا شروع کر دیں، ذہنی سکون مل جائے گا۔ کلونجی میں سرکہ ملا کر کھایا کرو، بدن میں پھوڑے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ پیاز کے پانی سے معدہ صاف ہو جاتا ہے۔ پیاز کا بدن کا ڈھیلا پن دور کرنے کے لیے روزانہ 3 کھجوریں کھائیں۔ پانی میں عرق گلاب ملا کر پیا کرو، چہرہ ہمیشہ جوان رہے گا۔ جس گھر میں صفائی کا خیال نہ رکھا جائے وہاں رزق کی تنگی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پانی میں ہلدی شامل کر کے پی لینے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ روٹی کے بعد آم کھانے سے معدے کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ موٹاپا 100 بیماریوں کی ماں ہے۔
صبح نہار میں لہسن کی 2 تریاں لیں، 1 کپ لیموں کے کاوے کے ساتھ کھا لیں۔ تمام پیٹ کی چربی برف کی طرح پگھل جائے گی۔ نیند کی کمی کا شکار افراد چیری کھانے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر ذہنی طور پر پریشانی ہو یا ڈپریشن ہو تو اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ لال رنگ کا کپڑا پہن کر شہد اتارنے سے کبھی شہد کی مکھیاں ڈنگ نہیں مارتی۔ جامن کھانے سے پیشاب کی نالی میں انفیکشن پیدا ہونے والے بیکٹیریا ختم ہو جاتے ہیں۔ نہار میں عجوا کھجور دودھ کے ساتھ کھاؤ، دل کے امراض میں افاقہ ہو جائے گا اور آپ کا دل بہترین کام کرے گا۔ کیلا دودھ میں ڈال کر کھانے سے کبھی مردانہ کمزوری نہیں ہوتی۔ دمہ کی بیماری ہو تو شہد میں چند دانے دار چینی ملا کر کھانے سے دمہ کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ رات کے وقت چائے استعمال کرنا چھوڑ دو ورنہ پیشاب میں انفیکشن ہو سکتا ہے۔ زیادہ بیٹھے رہنے سے گردوں کے سنگین امراض کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ قوت بہا میں اضافہ کرنا ہے تو پیاز دوپہر کے وقت استعمال کرنا چاہیے۔ اس کا باقاعدہ استعمال ازواجی زندگی کو خوشحال کر دیتا ہے۔ ناظرین، کھانے کے فوراً بعد اگر آپ کو نیند آنے لگے تو آپ کو ذہنی طور پر سکون کی ضرورت ہے۔ رات کو بکری کا دودھ پی لو، بے تحاشا طاقت آ جائے گی۔ اگر تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے تو پانی میں نمک ڈال کر پی لیں۔ جن لوگوں کی سانس پھول جاتی ہو وہ بیر کھائیں، یہ بیماری بھی دور ہو جائے گی۔ موٹی عورت صبح اٹھتے ہی لیموں اور شکر کا رس پانی میں ملا کر پی لے، وہ ہمیشہ دبلی پتلی رہیں گی۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ اگر پیشاب کرتے وقت جلن محسوس ہو رہی ہو تو پیشاب کرنے سے قبل تھوڑا ٹھنڈا پانی پی لیا کریں، جس سے آپ کے پیشاب میں جلن ختم ہو جائے گی۔ عورت نسوانی حسن میں اضافہ کرنا چاہتی ہے تو کدو کی سبزی استعمال کیا کریں۔ تیز ٹھنڈا پانی پینے سے بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں میں خون کی کمی ہے وہ لوگ زیادہ بینگن پکا کر کھا لیا کریں، اس سے خون کی کمی بھی ختم ہو جائے گی اور آپ کا جسم آپ کو نیا خون بنانے میں مدد دے گا۔ ٹھنڈے دودھ میں ایسے طاقتور جراثیم ہوتے ہیں جو جلد کو نرم حصوں کو خوبصورت بناتے ہیں۔ کھانا پکاتے ہوئے یا لطیفوں یا ودودوں کا ورد کریں، ان کے گھر سے بیماریاں، لڑائی جھگڑے، میاں بیوی کی ناچاکیاں ختم ہو جائیں گی۔ پیار محبت چین سکون آ جائے گا۔ صبح کا ناشتہ کرنے سے انسان بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ الائچی چبانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ زبان بدن کا وہ واحد حصہ ہے جو چوٹ لگنے پر فوری ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آنکھ میں کچرا پڑ جانے کی صورت میں دودھ کے 3 قطرے ڈالیں، انشاءاللہ عزوجل کچرا خود بخود باہر نکل آئے گا۔ دودھ کی اوپر والی بلائی کو کیل مہاسوں پر لگائیں، کیل مہاسے 2 دن میں ختم ہو جائیں گے۔ اگر سر میں شدید درد رہتا ہے تو سیب کے چھلکے پر نمک لگا کر چوسنے سے درد اتر جاتا ہے۔ تھوکنے کے دوران خون آنا کینسر کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ جس کو خوراک اچھی طرح ہضم نہ ہوتی ہو، گیس تنگ کرتی ہو، اس کو چاہیے کہ روٹی کھانے سے پہلے یا موقیتو 11 بار پڑھے۔ کھانے سے قبل 1 سیب کھا لیا کرو، دماغی کمزوری دور ہو جائے گی، یادداشت تیز ہو جائے گی۔
اپنے دماغ کو ہمیشہ تیز رکھنا چاہتے ہو تو بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں۔ اگر سونے سے پہلے ادرک کو چبا لیں تو آپ کو کبھی بھی فالج کا اٹیک نہیں ہوگا۔ جلیبی کو دودھ میں ڈال کر پینے سے جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ نہار منہ کیلا کھاؤ، بے چینی اور ذہنی دباؤ ختم ہو جاتا ہے۔ رات کو خالی پیٹ دوڑ لیں، 50 سال تک دل کی نسیں کمزور نہیں ہوتی اور نہ ہی دل کا دورہ پڑتا ہے۔ دانتوں میں درد رہتا ہو تو بکرے کی چربی کا تیل دانتوں پر لگائیں۔ جن کو پھیپھڑوں کی بیماری کا مسئلہ ہو وہ اکثر لوگ غمگین رہتے ہیں۔ ناشتے میں گندم کا دلیا کھانے سے شوگر کا مرض ختم ہو جاتا ہے۔ نہار منہ 1 گلاس نمکول والا پانی پینے سے موشن کبھی نہیں لگتے۔ جڑواں بچے پیدا کرنے ہیں تو کیلے کا ملک شیک بنا کر پی لیا کریں۔ ادرک کی چائے سینے کے جکڑنے اور شدید نزلے میں انتہائی مفید ہے۔ چینی کے بغیر چائے استعمال کی جائے تو تب ہی فائدہ دیتی ہے۔ اگر آڑو مسلسل کھاتے رہو گے تو ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہو گے اور جوڑوں کے درد کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ 4-5 عدد انجیر اور آدھا چائے کا چمچ اجوائن کو 2 گلاس میں ڈال کر اتنا جوش دیں جب پانی آدھا رہ جائے تو اس کو پی لیں۔ ہفتے میں 2 بار ایسا عمل کرنے سے دمہ جیسی بیماریاں اور سانس کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ کیلشیم کی کمی دور ہو جائے گی اور ہڈیاں مضبوط بھی ہو جائیں گی۔ آدھے کپ سیب کے جوس میں آدھا کپ چقندر کا جوس اور آدھا چمچ پیسا ہوا ادرک ڈال کر مکس کر لیں اور پی لیں۔ کچھ عرصہ اس عمل کو جاری رکھیں، کیلشیم کی کمی دور ہو جائے گی۔ اٹھتے بیٹھتے جوڑوں کے پٹاخے چلنا نکلنا یا آواز دینا بھی ختم ہو جائیں گے۔ آم کو ٹھنڈا کیے بغیر کھاؤ، کمر کی درد غائب ہو جائے گی۔ نہار منہ آم کھانے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ آم دہی کے ساتھ کھانے سے قبض فوری کھل جائے گی۔ پانی کم پینے سے ہونٹ کالے اور روکھے ہو جاتے ہیں۔ اونٹ کا گوشت کھا لو، آپ کی عمر بڑھ جائے گی۔ صبح کے وقت 1 ٹماٹر کھا لو، زندگی بھر بال سفید نہیں ہوں گے۔ ابلے ہوئے پانی کے ساتھ دوا لینے سے دوا جلدی اثر کرتی ہے۔ سبزی کا سالن زیادہ کھایا کرو، بدن کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ کھیرا کھایا کرو، زندگی بھر سانس کی بیماریاں نہیں رہیں گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔ تھینک یو ٹو واچنگ مائی ویڈیو۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔